پارٹنر کے اندر سے فیلنگز ختم ہو جائیں تو کیا کریں؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کا پارٹنر پہلے جیسا نہیں رہا؟ بات کرنے کا شوق کم ہو گیا ہے، آپ کے میسج کا جواب دیر سے آتا ہے یا کبھی کبھی تو جواب دیتا ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاہٹ ہونے لگی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات، آپ کو محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید اس کے دل میں اب آپ کے لیے وہ فیلنگز باقی نہیں رہیں۔ لیکن ٹھہریے، ایسی صورتحال میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم فوراً محبت مانگنا، شکایت کرنا یا بار بار پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تم پہلے جیسے کیوں نہیں رہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے، اگر پارٹنر کے اندر سے فیلنگز واقعی کم ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پہلے یہ سمجھیں کہ مسئلہ واقعی فیلنگز کا ہے۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ نہ کریں کہ محبت ختم ہو چکی ہے۔ کبھی اسٹریس، کام کا دباؤ، گھر کے مسائل، ذہنی تھکن یا مسلسل جھگڑے بھی انسان کو ایموشنلی دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ دیکھ کر فیصلہ نہ کریں کہ وہ پہلے جتنی بات نہیں کرتا، یعنی محبت ختم ہو گئی۔ اصل چیز اس کا اوور آل بیہیویئر ہے۔ کیا وہ مسلسل آپ سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا آپ کی باتوں میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے؟ کیا مستقبل کے منصوبوں میں آپ کو شامل نہیں کرتا؟ اور کیا مسئلہ حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا؟ اگر یہ چیزیں مسلسل نظر آ رہی ہیں تب معاملہ سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلے اپنا رویہ تبدیل کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پارٹنر دور ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تھوڑا رک جائیں، اسے تھوڑی سی اسپیس دیں۔ بار بار میسج، بار بار کال، بار بار پوچھنا کیا ہوا ہے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں، یہ چیز صورتحال کو بہتر کرنے کے بجائے مزید خراب کر سکتی ہے، کیونکہ ہیلتھی ریلیشن شپ میں محبت مانگ کر نہیں، سمجھ کر اور دونوں کی رضامندی سے قائم رہتی ہے۔ نمبر 3، ایک بار کھل کر بات کریں۔ خاموش رہ کر اندر ہی اندر سوچتے رہنا بھی صحیح نہیں۔ ایک مناسب موقع دیکھ کر پارٹنر سے پرسکون انداز میں بات کریں، لیکن الزام نہ لگائیں۔ یہ نہ کہیں تم اب مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، اس کے بجائے کہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان پہلے جیسی قربت نہیں رہی۔ میں تمہیں الزام نہیں دے رہا، بس سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا بدل گیا ہے۔ یہ جملہ دفاعی رویہ کم کرتا ہے اور بات چیت کا راستہ کھولتا ہے۔ نمبر 4، اپنی پوری زندگی پارٹنر کے گرد نہ گھمائیں۔ ایک بہت اہم سائیکولوجیکل پوائنٹ، جب انسان کسی ایک شخص کو اپنی پوری دنیا بنا لیتا ہے تو اس شخص کا تھوڑا سا دور ہونا بھی اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنی سیلف ریسپیکٹ، فیملی، فرینڈز، گولز اور پرسنل گروتھ کو بھی جگہ دیں۔ اپنی زندگی جتنی متوازن ہوگی، آپ اتنے ہی ایموشنلی اسٹرانگ رہیں گے۔ اور یاد رکھیں، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ آپ خود کو ختم کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ نمبر 5، یہ غلطیاں بالکل نہ کریں۔ اگر پارٹنر کی فیلنگز کم ہو رہی ہوں تو یہ کام نہ کریں۔ بار بار منت سماجت کرنا، ہر وقت میسج اور کال کرنا، جان بوجھ کر اس کو جلانے کی کوشش کرنا اور اسے دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر ڈرامہ کرنا یا بدلہ لینے کے لیے کسی اور سے ریلیشن شپ بنانا،
ہر بات پر شک کرنا، اپنی سیلف ریسپیکٹ ختم کر دینا، یہ چیزیں وقتی طور پر رد عمل تو پیدا کر سکتی ہیں لیکن ہیلتھی لو واپس نہیں لاتی۔ نمبر 6، اصل حقیقت۔ کبھی کبھی دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے بھی ایموشنلی دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص واقعی ریلیشن شپ سے باہر نکل چکا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو زبردستی محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، آپ صرف اپنا رویہ بہتر کر سکتے ہیں، صاف بات کر سکتے ہیں اور ریلیشن شپ کو ایک موقع دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرا شخص مسلسل کوشش ہی نہ کرنا چاہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا، کیا میں ایسی ریلیشن شپ میں رہنا چاہتا ہوں جہاں صرف ایک شخص محبت اور کوشش کرتا رہے؟ یاد رکھیں، محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے، عزت دینے اور کوشش کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کا پارٹنر وقتی طور پر دور ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بات کریں، لیکن اگر کوئی شخص مسلسل آپ سے دور رہنا چاہتا ہے اور ریلیشن شپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا تو اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مت بھولیے، کیونکہ کسی کے دل میں زبردستی جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کے رویے میں بھی ایسی تبدیلی آ رہی ہے تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں، چینج۔ اور اگر آپ ریلیشن شپ سائیکالوجی پر ایسی ہی حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔